رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتلایا: تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مسلمان رہو گے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2305۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں، اور قبر کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت تر ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2308۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگل کی بھی جگہ نہیں خالی ہے، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو ہنسو گے کم اور روؤ گے زیادہ، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوگے، اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2312۔